بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. الحمدللہ آج ہمارا یہ علم النحو کا تیسرا سبق ہے، اور کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نحو کا، بلکہ ہم نے جو آغاز کیا لفظ سے کیا تھا. ٹھیک ہے، لفظ جو ہماری زبان سے حروف کی صورت میں آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. پھر لفظ کی میں نے آپ کو بتایا دو قسمیں ہیں، محمل اور موضوع. محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں اور موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں. تو پھر لفظ موضوع کی آگے دو قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتاتا ہے. مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کے بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے میں نے بتایا کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسم، فعل اور حرف کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ لے، پہچان لے، آپ کی عربی کی آدھی سے زیادہ مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اسم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی شخص، چیز، جگہ یا کام کا نام جو ہے اسم کہلاتا ہے. یا نحو میں جو تعریف لکھی ہے کہ وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنا معنی خود بتا سکتا ہے، ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی اسم کو. ٹھیک، اسی طرح فعل جو ہے، فعل کو بھی ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنا معنی خود بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اور حرف جو ہے وہ بیچارہ، اس کو زبان نہیں آتی، اس کو ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ کبھی اسم کو ترجمان بناتا ہے اپنا، کبھی فعل کو اپنا ترجمان بناتا ہے. تو اب پھر آگے میں نے بتایا کہ اسم کی کچھ علامات آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ پہچان لیں. عربی عبارت میں جب مختلف الفاظ آئیں گے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ حرف ہے. جب آپ صحیح طریقے سے صرف اور نحو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود بخود پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم نے صرف اور نحو مکمل نہیں پڑھی اس وقت تک کچھ علامات یہاں پہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں. ان میں سے کچھ علامات تو عام فہم ہے جو ہمیں ابھی سمجھ میں آئیں گے، اور کچھ علامات جو ہے وہ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے چونکہ ابھی ہم نے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں لی. بعد میں انشاءاللہ وقت آنے پہ اس کے بارے میں پڑھیں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. تو ان کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے اور ان کا صرف نام یاد رکھنا ہے. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف نام یاد رکھنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمے کے شروع میں لام تعریف آ جائے تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسی طرح کلمے کی شروع میں حرف جار ہو تو یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ اسم ہے. کلمے کی شروع میں حرف ندا ہو تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. جیسے یا احمد، یہ تو شروع کی بات تھی. اب آگے بتا رہے ہیں کلمے کے آخر میں تنوین آ جائے، جیسے رجلن، وہ یہ آپ نے بتا دینا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کلمے کے آخر میں گول تا آ جائے، تائے تانیث متحرکہ، جیسے طلحۃ یا ضاربۃن، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. یہاں تک تو آسان تھی یہ مثالیں. آگے علامات جو ہے، آگے جو ہے کلمے کا مضاف ہونا. نمبر 6 جو ہے کلمے کا مضاف ہونا. اب بھی شاید آپ کو اتنا سمجھ میں نہ آئے، وقت آنے پہ انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، مرکب اضافی جب ہم پڑھیں گے وہاں پہ انشاءاللہ ہمیں تفصیل سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. کلمے کا مضاف ہونا یعنی ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے. جیسے بیت اللہ، بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور اللہ، اللہ، اللہ تعالی. تو یہ دو اسم ہے. بیت ایک اسم ہے، لفظ اللہ دوسرا اسم ہے. بیت کی نسبت کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر. تو یہ بیت جو ہے مضاف کہلاتا ہے. یہ بیت کیا کہلاتا ہے؟ پہلا اسم مضاف کہلاتا ہے. تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. اسی طرح کلمے کا مسند الیہ ہونا. مسند الیہ، مسند الیہ، جیسے زید کاتب. یہ لفظ بھی ذرا مشکل ہے
یہ انشاءاللہ جب مرکب کی بحث پڑھیں گے وہاں پہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ اس میں بھی ہوتا کیا ہے، دو اسم ہوتے ہیں، مسند الیہ میں بھی کیا ہوتے ہیں، دو اسم ہوتے ہیں، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن مضاف اور اس میں فرق یہ ہے کہ مسند الیہ میں بات جو ہے مکمل ہو جاتی ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، بات نامکمل ہے کہ اللہ کے گھر کو کیا ہو گیا۔ مسند الیہ میں بات مکمل ہو جاتی، جیسے زیدن کاتبن، زید کاتب ہے، زیدن کاتبن، زید ایک اسم ہے، کاتب دوسرا اسم ہے۔ اب یہاں پہ کتابت کی نسبت کی ہے زید کی طرف، تو زید مسند الیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لیے، لیکن یہ تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے صرف یاد کیا کرنا ہے کہ کلمہ مسند الیہ ہو تب بھی اسم بنتا ہے، ٹھیک۔ کلمے کا عالم یعنی نام ہونا، یعنی اگر نام ہے کوئی وہ بھی اسم ہوتا ہے، کوئی بھی نام، کسی بھی چیز کا نام وہ اسم ہوگا، جیسے قاسم، یہ ہوگی بات۔ اسی طرح کلمے کا جمع ہونا، کلمے کا جمع ہونا، جس طرح میں نے تثنیہ ہوتا ہے دو، جمع دو سے زیادہ، وہ بھی اسم ہوتا ہے، المسلمون، المسلمون۔ اب یہ جمع کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے باقاعدہ، یہ جمع کی قسمیں وغیرہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ المسلمون۔ اسی طرح کلمے کا تثنیہ ہونا، رجولان، یہ تثنیہ ہونا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تثنیہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو کلمے کا جمع ہونا یہ بھی کیا ہے، اسم کی علامت ہے۔ کلمے کا تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی نمبر 11 پہ کلمے کا منصوب ہونا، کلمے کا کیا ہونا، منصوب ہونا، یہ بھی کیا ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ جیسے باکستانی، باکستانی یون، پاکستان کا رہنے والا، سعودی یون، سعودی کا رہنے والا، مصری یون، مصر کا رہنے والا، لاہوری یون، لاہور کا رہنے والا۔ یہ آخر میں یا مشدد لگائی جاتی ہے، یا مشدد جو اسم کے آخر میں لگائی جاتی ہے یہ اس میں منصوب ہوتا ہے۔ اس میں منصوب میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف بندے کی نسبت کی جاتی ہے، مثلا لاہور کی طرف نسبت کر دی لاہوری، ہند کی طرف نسبت کی ہندی، بغداد کی طرف نسبت کی بغدادی، پاکستان کی طرف نسبت کی پاکستانی، تو اس کو اس منصوب۔ اب یہ جس کلمے کے آخر میں یا مشدد آ جائے تو یہ بھی کیا ہوگا، گویا کہ اسم ہی ہوگا، پاکستانی، افغانی، ہندی، یہ لاہوری، کراچوی، اسلام آبادی، یہ سب جو ہے یہ اسم ہے۔ یہ کیا ہے، یہ سب اسم ہے، کیونکہ یہ کل منصوب ہے، یہ اسم منصوب ہے۔ اس میں منصوب کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس میں منصوب کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے صرف نام یاد رکھنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یہ مجھے سمجھ آ رہی کہ ابھی آپ کو صحیح طریقے سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد نہ بھی ہوئے تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ نمبر 12 میں کلمے کے آخر میں، کلمے کے آخر میں الف مقصورہ کا ہونا۔ کڑی زبر کو الف مقصورہ آپ کہہ لیں، کڑی زبر کو الف مقصورہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے تو آپ نے کہنا کہ بھائی یہ اسم ہے، جیسے حبلا، حبلا۔ اب یہاں پہ آخر میں کڑی زبر ہے نا، یہ کیا ہے، یہ اسم آپ کہیں گے کہ کلمے کے آخر میں الف مقصورہ۔ اسی طرح کلمے کے آخر میں الف ممدودہ ہونا، الف ممدودہ سے مراد یہ کہ مد ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے، مد ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو آپ الف ممدودہ کہیں گے۔ حمراء، حمراء، تو اس کو آپ کیا کہیں گے، یہ اسم ہے، یہ کیا ہے، اسم ہے۔ اسی طرح کلمے کا مصغر ہونا، یہ آخری ہے، پریشان نہ ہو، یہ آخری لفظ ہے، اس کو بھی برداشت کیجئے گا آپ سب۔ کلمے کا مصغر ہونا، یہ ایک ہم چیز پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، اس میں تصغیر، کسی بھی اسم میں چھوٹائی یا حقارت یا پیار کے معنی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں تصغیر کہتے ہیں۔ جس طرح ہم چھوٹو بولتے ہیں کسی کو، ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹو بول دیتے ہیں، تو یہ اسی طرح قریش، یہ اس میں تصغیر ہے،
یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اس میں تصغیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے یہاں پہ صرف یاد رکھنا ہے کہ کلمے کا مصغر ہونا، جیسے قریشن، باقاعدہ اس کے لیے پھر قواعد ہے کہ فعائل کے وزن پہ آتا ہے، کس کے وزن پہ، وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ تقریباً 14 کے قریب اسم کی علامات ہے جس کے ذریعے سے ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ انشاءاللہ پہچان لیں گے تو یہ پریشان نہیں ہونا، آپ نے یہ اپنے پاس لکھ لینے ہیں، یہ ساری علامات یہ آپ نے لکھ لینے ہیں۔ جو آسان ہے ابتدائی شروع والے وہ تو آپ ازبر یاد کر لی، جو سمجھ میں نہیں آئے بس نام جو ہے بار بار دہراتے رہیں، ان کے نام کیا کرتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں، زبان پہ چڑھاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ وقت آنے پہ انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے، پھر اس وقت آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ یہ کیا آسان سی چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ہم فعل کی طرف جائیں گے۔ جس طرح اسم کو ہم نے پہچاننا ہے، اسم کی علامات ہے، اسی طرح فعل کی علامات بھی ہے۔ فعل کی بھی کیا ہے، علامات ہے۔ اچھا یہ جب ہم صرف پڑھ لیں گے تو فعل کی علامات کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آتی ہوگی تو فعل کی علامات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ابھی چونکہ ہمیں صرف نہیں آتی تو اس لیے ہمیں فعل کی علامات پڑھنی ہوگی، تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گویا کہ فعل کی علامات میں صرف کا خلاصہ آ جائے گا، فعل کی علامات میں کیا ہے، صرف کا خلاصہ آ جائے گا۔ نمبر ایک، کلمے کی شروع میں قد آ جائے، سین آ جائے یا سوف آ جائے، کلمے کی شروع میں قد آ جائے، سین آ جائے، سوف آ جائے، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے کہ وہ فعل ہے۔ جیسے قد افلح، 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، مسلمان مؤمن جو ہے کامیاب ہو گئے، یقیناً تحقیق کامیاب ہوئے، قد، ٹھیک ہے؟ قد جب شروع میں آ گیا تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دیا کہ بھئی یہ تو فعل ہے۔ اس کے بعد قد خود فعل نہیں ہے، قد خود حرف ہے، اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ قد افلح، افلح کے بارے میں آپ نے بتا دینا کہ یہ کیا ہے، یہ اسم نہیں ہے، فعل ہے۔ اب اگر آپ کو ماضی وغیرہ آتی ہے تب تو آپ خود بتا دیں گے، قد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سینسورو، سینسورو، اب یہاں پہ آپ دیکھیں سینسورو، عن قریب مدد کرے گا وہ ایک مرد، یہ کلمے کی شروع میں سین آ گیا، کلمے کی شروع میں کیا آ گیا، سین آ گیا، تو آپ نے بتا دینا کہ بھائی یہ فعل ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، ٹھیک ہے؟ سیعلمون، تو یعلمون فعل ہے کیونکہ شروع میں سین ہے۔ اسی طرح سوف تنصرو، اب یہ تنصرو فعل ہے کیونکہ شروع میں سوف ہے، سوف کا معنی بھی ہوتا ہے ان قریب۔ جیسے کلا سوف تعلمون، الہاکم التکاثر میں جو کلا سوف تعلمون، تو پہلی علامت کیا ہو گئی کہ کلمے کی شروع میں قد آ جائے، سین آ جائے یا سوف آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح کلمے کے شروع میں حروف اتین میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف اتین، یہ حروف اتین یاد رکھنے آپ نے، حروف اتین کیا ہے، آپ نے یاد کرنے ہیں، 4 حروف اتین، حروف اتین، حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، شروع میں آ جائیے تو آپ نے بتا دینا کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ فعل مضارع میں ہم پڑھ لیں گے، وہاں پہ یہ فعل مضارع کا خلاصہ آپ کو، یہ پہلی علامت جو ہے یہ ماضی کے بارے میں بتا رہے تھے، اب یہ دوسری جو علامت ہے حروف اتین شروع میں آ جائے، یہ فعل مضارع کے حوالے سے۔ جیسے انصرو، انصرو میں آپ شروع میں دیکھیں حمزہ آ رہا ہے، میں مدد کرتا ہوں، حروف اتین 4 ہے، حمزہ تا یا نون، حمزہ تا یا نون، کلمے کے شروع میں حروف اتین آ جائے، حمزہ آ جائے، تا آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے، تو آپ نے بتا دینا کہ یہ فعل ہے۔ جیسے انصرو حمزہ کی مثال، اسی طرح یہاں پہ ینصرو یا کی مثال، تنصرو تا کی مثال، ننصرو نون کی مثال، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری علامت بھی سمجھ آ گئی سب کو؟ ذرا کنفرم کر دیں، دوسری علامت سمجھ آ گئی؟ نئی طالبات مجھے بتا دیں کہ دوسری علامت سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ کلمے کے شروع میں یہ 4 حروف آ جائیں تو آپ نے بتا دینا کہ یہ فعل ہے،
ٹھیک ہے جی چلے الحمدللہ. یہ گویا کہ فعل مضارع کی بات بھی ہو گئی. نمبر 3، کلمے کے شروع میں حروف جازمہ میں سے کسی حرف کا ہونا. حروف جازمہ، جازمہ جزم سے ہے، جازمہ جزم سے ہے. جی ایک منٹ، یہ جازمہ کس سے ہے؟ جزم سے. جزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکون. کچھ حروف ہے جو فعل پہ آتے ہیں، فعل مضارع پہ، وہ جزم دیتے ہیں. کچھ حروف ہے جو فعل پہ آتے ہیں وہ جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم فعل میں صرف میں پڑھ لیں گے، پریشان نہیں ہونا آپ نے. جیسے لم یحفظ، لم یحفظ، یہ لم ہے، یہ حرف جازم ہے. لم کیا ہے؟ حرف جازم ہے. یہ جب آ گیا یحفظ، آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں سکون ہے. لم یحفظ. یہ اوپر ذرا مثال دے کہ انصرو، آخر میں پیش ہے، جب اس کے اوپر لم آتا ہے لم انصر، یہ پیش سکون سے بدل جائے گا. یہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے. لم یحفظ کا معنی کیا ہے؟ اس نے یاد نہیں کیا. لم احفظ، میں نے یاد نہیں کیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلمے کے شروع میں حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ لفظ جو ہوگا وہ فعل ہوگا. حروف جازمہ 5 ہے، ان کو آپ یاد کر لیں. یاد ہو جائے تو بہت اچھا، یاد نہ ہو تو بھی پریشان نہیں ہونا. یہ علامات آپ کے پاس ابھی لکھی ہوں گی، وہ دیکھ کے آپ نے بتا دینا کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف جازمہ 5 ہے. لم، ایک لم ہے، ایک لما ہے، ایک لام امر ہے، ایک لائے نہیں ہے، اور ایک ان شرطیہ ہے. لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لما کا مطلب کیا ہے؟ لام امر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ لائے نہیں کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لم یحفظ، لما یحفظ، لیحفظ، لا یحفظ، این یحفظ، یہ انشاءاللہ تفصیل ہم پڑھ لیں گے. ابھی آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف کسی کلمے کے شروع میں آ جائے تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. اسی طرح یہ حروف جازمہ تھے، جزم دینے والے، سکون دینے والے. ناصبہ، یہ ناصبہ نصب سے ہے. نصب جو ہے فتحہ کو بولتے ہیں، زبر کو بولتے ہیں. ناصبہ نصب سے ہے. دیکھیں ہم نے صرف کا آغاز کیا، پہلے ہم قرآن مجید پڑھتے تھے، قاعدہ وغیرہ پڑھتے تھے، تجوید پڑھتے تھے، وہاں پہ زبر زیر پیش پڑھتے تھے. ہم نے جب صرف کا آغاز کیا تو وہاں پہ ہم نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ. ہم پھر نحو میں آ جائیں، نحو میں آ گئے. ٹھیک ہے، نحو میں پھر نام ان کا چینج ہو جاتا ہے، رفع، نصب اور جر کہیں گے. ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، صرف نصب کو سمجھنا آپ نے. ٹھیک ہے، نصب جو ہے یہ فتحی کو بولتے ہیں، زبر کو بولتے ہیں. یعنی ایسے حروف ہے کہ وہ کسی کلمے کی شروع میں آ جائے تو اس کلمے کے آخر میں زبر آتا ہے. جیسے لن اکتبا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آخر میں زبر آ گیا، میں ہرگز نہیں لکھوں گا. لن اکتبا، ہرگز نہیں لکھوں گا. تو یہ لفظ جو ہے یہ شروع میں آیا ہے، لن اکتبا، میں ہرگز نہیں لکھوں گا. تو حروف ناصبہ اگر کسی کلمے کے شروع میں آ جائے تو اس کلمے کو ہم فعل کہیں گے. حروف ناصبہ 4 ہے. حروف جازمہ یعنی جزم دینے والے 5 حروف ہے. اسی طرح حروف ناصبہ نصب دینے والے، فتحہ دینے والے حروف 4 ہے. ان، وہاں پہ ہم نے جازمہ پڑھا تھا، ان تھا، یہ ان ہے. ٹھیک ہے، ان. اسی طرح لفظ لن اور کئی اور اذن، یہ 4 حروف نصب دینے والے. ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی فعل کی علامت ہو گئی. اسی طرح کلمے کے آخر میں تائے تانیث ساکنے کا ہونا. تائے تانیث ساکنہ، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. جی پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ اکلتو، اکلتا، اکلتی، اکلت، آخر میں کیا ہے؟ تائے تانیث ساکنہ. آخر میں تائے تانیث ساکنہ. تائے تانیث، تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث، مؤنث. ٹھیک ہے، اور تانیث مؤنث کو بولتے ہیں. تائے تانیث ساکنہ ہے، مؤنث کی تا ہے اور ساکن ہے، اسے ایک عورت نے کہا.
تو یہ آپ تو خود بتا دیں گے کہ یہ فعل ہے۔ نمبر 6، کلمے کے آخر میں نون تاکید کا ہونا۔ کلمے کے آخر میں نون تاکید، نون تاکید دو ہے، ایک نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، اور ایک نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ کی مثال لأکتبن، لأکتبن، یہ آخر میں نون مشدد ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ یقیناً میں ضرور بضرور لکھوں گا، یقیناً میں ضرور بضرور لکھوں گا۔ یہ نون جو ہے مشدد ہے، اس کی وجہ سے اس میں تاکید آئی کہ میں ضرور بضرور لکھوں گا۔ اسی طرح لأسمعن، نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون خفیفہ، میں ضرور سنوں گا، میں ضرور سنوں گا۔ تو کلمے کے آخر میں نون تاکید ہو تو بھی وہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، کلمے کا امر یا نہیں ہونا، امر یا نہیں ہونا، امر یا نہیں ہونا، جیسے احفظ یاد کرو، احفظ یاد کرو، اور لا تلعب مت کھیل۔ احفظ یہ امر ہے، یاد کرو، لا تلعب مت کھیل یہ نہیں ہے، یہ امر نہیں، نون ثقیلہ نون خفیفہ، یہ باقاعدہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ نمبر 8، کلمے کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز یعنی ظاہر کا ہونا۔ یہ بہت لمبی بات انہوں نے کر دی ہے۔ ابھی جو ہم نے فعل ماضی میں علامات پڑھی، آپ نے بتانا کلمے کے آخر میں ضمیر ہو، کلمے کے آخر میں کیا ہو؟ ضمیر ہو، جیسے نصرتو تا پیشتو ہے، نصرتا تا زبرتا ہے، نصرتی تا زیرتی ہے، اکلنا اکلتم اکلتن، یہ آخر میں جو علامات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں سے کوئی علامت آ جائے تو آپ نے بتا دینا کہ یہ فعل ہے، آپ نے کیا کر دینا ہے؟ بتا دینا ہے کہ یہ فعل ہے۔ تو یہ فعل کی علامات تھی جو آپ کو بتا دی، یہ بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا، ان کو آپ بار بار دہرائیں، آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو آپ لکھ کے بار بار دہرائیں، ان کو کیا کر لیں؟ بار بار دہرائیں، وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ صحیح طریقے سے شرح صدر کے ساتھ آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے، سمجھ بھی آ جائیں گے۔ اگر یاد نہ بھی ہوئے تب بھی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود یاد ہو جائیں گے، خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تقریباً 20 سبق جب ہم صرف کے پڑھ لیں، 20 یا 25 کے قریب، تو انشاءاللہ پھر یہ جب آپ ان فعل کی علامات کو دیکھیں گے آپ کو خود آ جائیں گے کہ بھئی یہ تو ہمیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد کیے بھی نہیں ہوں گے تب بھی آپ کو یاد ہوں گے خود بخود۔ تو اسم کی علامات آپ کو بتا دی، فعل کی علامات جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیے، فعل کی علامات آپ کو کیا کر دیے؟ وہ بھی بتا دیے۔ اب حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت یہ کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ اسم کی جو علامات ہے اور فعل کی جو علامات ہے وہ نہ ہو تو وہ حرف ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، حرف کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفصیل سے کہ حروف کی 2 قسمیں ہیں، عاملہ غیر عاملہ۔ حروف عاملہ کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، اسم پہ عمل کرنے والے، فعل پہ عمل کرنے والے، اور اسی طرح حرف پہ عمل کرنے والے، یہ اسم پہ عمل کرنے والے، فعل پہ عمل کرنے والے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا نصب دینے والے حروف، جزم دینے والے حروف، جر دینے والے حروف، اسی طرح پھر حروف غیر عاملہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو مزید انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ہم کچھ مثالیں جو ہے انہی علامات کی حل کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے اس کی، اور آپ کی پریشانی میں اضافہ بھی ہو جائے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کہاں پہ آ گئے، کہاں ہم پھنس گئے۔ یہ سوال کیا لکھا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کی تمرین،
ٹھیک ہے. یہاں پر سب سے پہلے لفظ ہے رجولانی. کیا؟ رجولانی. یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. آپ میرے ساتھ بتاتے جائیں. جو علامت آپ کے سامنے موجود ہے یا وہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے اس کی روشنی میں بتاتے جائیں. رجولانی یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. تو آپ بتا دیں گے اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ یہ اجرا ہو رہا ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اجرا. اس کو اجرا بولتے ہیں. رجولانی اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ تثنیہ ہے. الف نون، یہ ہم انشاءاللہ تثنیہ کی علامات پڑھیں گے پھر آگے. الف نون آخر میں یہ اسم ہے. الکعبۃ، رجلان دو مردوں کو کہتے ہیں. الکعبۃ کعبہ. اب یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ شروع میں لام تعریف آ رہا ہے. حمراء، کیا لفظ ہے؟ حمراء. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ آخر میں الف ممدودہ ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ الف آ جائے اور حمزہ آ جائے تو اس کو الف ممدودہ بولتے ہیں. علا یہ اسم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا آپ یہ نہ کہہ دینا کہ بھئی اس میں مقصور آخر میں الف مقصورہ ہے. یہ حرف ہے چونکہ یہ حروف جارہ میں سے ہے. اگرچہ الف مقصورہ بھی آخر میں حروف جارہ میں سے، یہ حرف ہے. اسم کی علامت اس میں نہیں ہے. سمعتم، سمعتم کون بتائے گا؟ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. جی سمعتم یہ فعل ہے کیونکہ آخر میں تم آ گیا. آج ہم نے پڑھا کل تم، قرأتم. نصرنا، نصرنا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. یہ فعل ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں نون زبرنا آ گیا. کل انشاءاللہ پڑھیں گے یہ نصرنا. کل پڑھیں گے، آج ہم نے نہیں پڑھا، کل پڑھیں گے. رسول، رسول اسم فعل حرف میں سے یہ کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے. رأس سر کو بولتے سر. رأس یہ بھی اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے. عثمان یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ یہ علم ہے، نام ہے، نام ہے. الاسلام یہ اسم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لام شروع میں ہے، لام تعریف. دوسرا عالم بھی ہے، نام بھی ہے. اسلام دین کا نام ہے نا. یکریم، یکریم یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے کیونکہ حروف اتین میں سے یا شروع میں ہے. حروف اتین میں سے اتین یا شروع میں ہے. الصلاۃ، الصلاۃ یہ اسم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شروع میں ال بھی ہے اور یہ نام بھی ہے، نام بھی ہے، عالم بھی ہے. سوف یہ کیا ہے؟ فعل ہے. سوف فعل ہے، سوف فعل ہے. جلدی جلدی بولتے جائے، جلدی جلدی. سوف اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. سوف یہ حرف ہے. سوف کیا ہے؟ حرف ہے. اس کے بعد جو آئے گا وہ فعل ہوگا. سوف تنصر. قد اور سین، سوف یہ خود حرف ہے. اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہوگا. تو یہ حرف ہے. واجب یہ اسم ہے کیونکہ تنوین جو ہے آخر میں ہے. رجل عالم، رجل عالم. اچھا ایک میرے خیال میں رہ گیا، ہم نے نہیں پڑھا موصوف صفت. موصوف صفت ہم نے پڑھا. وہ یہ ایک تو تنوین بھی ہے ان دونوں کے آخر میں، اس لیے یہ اسم ہے، اور دوسرا موصوف صفت بھی ہے. اس میں منصوب نہیں ہے، موصوف صفت، موصوف صفت. ٹھیک ہے. رجل تنوین بھی ہے، عالم کے آخر میں بھی تنوین، اس وجہ سے اسم ہے. دوسرا رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے. رجل کی صفت کہ عالم آدمی. یصلی یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے کیونکہ حروف اتین شروع میں ہے یا. عین آنکھ کو بولتے ہیں، چشمے کو بھی بولتے ہیں. یہ اسم ہے، تنوین ہے آخر میں. عائشۃ اسم ہے، علم ہے. ٹھیک ہے. اور گول تا بھی ہے، گول تا بھی ہے. محمد اسم ہے، تنوین بھی ہے اور نام بھی ہے، علم بھی ہے. مصری یہ اسم منصوب ہے اور تنوین بھی ہے. کلا، کلا یہ حرف ہے. کلا کیا ہے؟ حرف ہے. وہ ہم پڑھیں گے نا حرف، پھر یہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوگی. ان جو ہے یہ بھی حرف ہے. ان کیا ہے؟ حرف ہے. کون بتائے گا کہ کون سا حرف ہے؟ یہ حروف ناصبہ، حروف جازمہ ہے.
لم لما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ یہ حروف جازمہ میں سے، جازمہ ناصبہ نہیں. زربا زربا یہ اسم فی الحرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، کڑی زبر ہے. زربا جمع نہیں ہے، الف مقصورہ، اس میں تفضیل ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے یہ. قد یہ بھی حرف ہے. معبود معبود یہ اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے. اللیل اللیل یہ اسم ہے، شروع میں ال ہے. ابراہیم یہ اسم ہے، یہ عالم ہے، نام ہے. مسلمون مسلمون یہ اسم ہے کیونکہ یہ جمع ہے. الاطفال ال شروع میں ہے، یہ اسم ہے. فرض یہ اسم ہے کہ آخر میں تنوین ہے. فی یہ حرف ہے، یہ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. فی حرف ہے، اسم اور فعل کی علامات اس میں نہیں ہے. النہار یہ اسم ہے کیونکہ ال شروع میں ہے. نصرتم یہ فعل ہے، نصرتم فعل ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں تم آ رہا ہے. تنصرین تنصرین یہ فعل ہے کیونکہ اس کی شروع میں حروف عتین میں سے تا آ رہی ہے. لا يدخل لا يدخل ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے کیونکہ یہ لا لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے. یصح یہ فعل ہے کیونکہ شروع میں حروف عتین میں سے یا ہے، حروف عتین میں سے یا ہے. والحمدللہ یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا اجرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ہمارا اجرا بھی ہو گیا. اور یہ آپ نے الحمدللہ آپ نے خود کیا، میں نے تو نہیں کیا. میں نے کیا، یہ آپ لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے. اب یہ ذرا دیکھیں قرآن مجید کی مثالیں بھی موجود ہے. دو تین الفاظ یہ قرآن مجید کے بھی کر لیتے ہیں، پھر آگے چھٹی کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ کدھر گیا؟ سلام قولا من رب الرحیم قرآن مجید کی آیت ہے. ٹھیک ہے، سلام اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے، کیوں؟ آخر میں تنوین ہے. قولا اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. قولا اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ کسی نے فعل لکھا ہے؟ یہ اسم ہے، تنوین جو ہے آخر میں ہے. من حرف ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ حرف ہے. حروف جارہ پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا پھر انشاءاللہ. ربن یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے کیونکہ ایک تو حرف جر بھی شروع ہے من میں اور تنوین بھی ہے. رحیمن یہ کیا ہے؟ اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے. آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے. اسی طرح جزاء من ربک عطاء حسابا جزاء اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے. من حرف ہے. ربی کا ربی یہ اسم ہے. ربی کیا اسم ہے کیونکہ شروع میں من حرف جار بھی ہے اور رب بھی مضاف بھی ہے. یہ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے، ابھی آپ کے لیے مشکل ہوگی. ٹھیک ہے. اور کاف جو ہے یہ بھی اسم میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے، ضمائر میں آ جاتا ہے یہ. پھر آگے عطاء یہ تنوین ہے، اس کے آخر میں اسم ہے. حسابا یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر انشاءاللہ کل آگے پڑھ لیں گے. اور یہ صفحہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یہ جو کتاب کا تدریب النحو کتاب کا نام ہے، تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے از خود جس طرح بھی ترتیب آپ کو بتا دی ہے اس کے مطابق آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جزاکم اللہ خیرہ.